الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جب آپ کی آمد کا وقت تھا تو اس وقت دنیا میں ایسے واقعات ہونے لگے کہ جس نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے دنیا میں ایسے واقعات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی آپ سجدے میں جھک گئے اور امت کے لیے دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن شروع ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے بھاگ جاگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں بہت غریب تھی اور اس زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے گاؤں بچوں کو بھیجتے تھے دائیوں کے پاس تاکہ ان کی صحت اچھی ہو اور زبان بھی اچھی ہو۔ تو اس زمانے میں آپ گاؤں جا رہی تھیں تو آپ کا خچر پیچھے رہ جاتا۔ آپ بہت غریب تھیں، بہت ہی غریب تھیں۔ اب جب اس سال دائیاں آئیں تو سب کو بچے مل گئے اور حلیمہ سعدیہ رہ گئیں۔ آپ کا خچر بہت کمزور تھا تو وہ پیچھے رہ گیا، تو اس کے ساتھ آپ بھی پیچھے رہ گئیں۔ جب گاؤں پہنچتی ہیں تو تمام دائیوں کو بچے مل گئے اور آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ جو بڑا نورانی چہرہ تھا اور بڑا ہی پیارا تھا، مگر آپ نے کہا کہ میں نے یہ بچہ دیکھا اور میں نے سوچا کہ بچے کو اپنے ساتھ رکھ لوں، کیونکہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو لے لیا جائے۔ جبکہ اور دائیوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کے تو والد نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے اور انعام بھی نہیں ملے گا، اس لیے اور دائیوں نے دوسرے بچے لے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے خالی ہاتھ جانے سے بہتر سوچ کر آپ کو لے لیا۔ اور ان کو کیا معلوم تھا کہ بچے کو گود میں لینا تھا اور ان کے مقدر جاگ جائیں گے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کئی دائیاں آئی تھیں اور بہت سے بچوں کو لے گئی تھیں، لیکن کسی ایک بھی دائی کا نام کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ہاں، لیکن بی بی حلیمہ کا نام جب تک یہ چاند سورج چمکتے رہیں گے، جب تک بی بی حلیمہ کا نام چمکتا رہے گا۔ یاد رکھیں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا۔ آج ہمیں جو عزت ملتی ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عزت ہے۔ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا جو ان کے ہوئے، ان کے نام اونچے ہو گئے، بی بی حلیمہ کے بھاگ جاگ گئے۔ وہی خچر جو چلتا نہ تھا سب سے پیچھے رہ گیا، جو سب سے آگے دوڑ رہا تھا۔ اور عورتیں پوچھتی ہیں کہ کیا تم نے خچر بدل لیا ہے؟ یہ تو وہ خچر نہیں لگتا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میری گھر پہنچتی ہوں تو دیکھتی ہوں میری بکری کے تھن بھر گئے اور اس کے دودھ سے میں تمام برتن بھر لیے، اور آپ کی صحت بھی اچھی ہونے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے دودھ پلایا اور اپنے بچے کو بھی آپ نے دودھ پلایا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ میرے گھر میں روشنی ہو گئی، اور صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے اور کہا کہ حلیمہ کون سی روشنی لے آئی ہو؟ اس زمانے میں چراغ جلتے تھے، یہ لائٹوں کا دور نہیں تھا۔ تو صبح گاؤں والے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حلیمہ کون سی روشنی لے آئی ہو، کون سا چراغ لے آئی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ لائی ہوں جب سے میرے گھر میں روشنی ہو گئی۔
بنا چراغ کے میرا گھر روشن ہو گیا۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، اور بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔